بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیں آج ایک بہت ہی گہرے اور دلچسپ سوال پر بات کرتے ہیں۔ سوال ہے خدا کے تصور کے بارے میں۔ کیا یہ ہمیشہ سے ویسا ہی ہے جیسا ہم آج سمجھتے ہیں، یا وقت کے ساتھ ساتھ انسانی سوچ کی طرح اس میں بھی تبدیلیاں آتی رہی ہیں؟ اور یہ جو خیال ہے کہ آسمانوں پر کوئی مطلق العنان حکمران بیٹھا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ آئیے اس فکر انگیز موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہ سوال سچ پوچھیں تو بہت اہم ہے۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کیسے بدلی ہے۔ جو باتیں پہلے جادو لگتی تھیں، آج سائنس انہیں ثابت کرتی ہے۔ تو کیا یہ سوچنا عجیب ہے کہ خدا کے بارے میں ہمارے تصورات بھی وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہوئے ہوں گے، ارتقاء کے عمل سے گزرے ہوں گے؟ تو آج ہم جو بات کرنے والے ہیں اس کی بنیاد ہے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مشہور زمانہ کتاب اسلام مذہب کے لیے ایک چیلنج۔ ہم اسی کتاب کے ایک باب کی روشنی میں ان کے پیش کیے گئے دلائل اور نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ساری بات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم نے اپنی گفتگو کو 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ تصور وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بدلا، پھر بات کریں گے اس ڈکٹیٹر والی مثال کی کہ یہ آئی کہاں سے، اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ سوچ نے کیسے خوف کی فضا پیدا کی، اور قرآن اس کے مقابلے میں خدا کے ارادے کو کیسا پیش کرتا ہے جو قانون کے تابع ہے، اور آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مذہب کو ان پرانے خیالات سے آزاد کرانا کیوں ضروری ہے۔ تو چلیں پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ مصنف کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسان کی سمجھ حقیقت کے بارے میں کبھی بھی ایک جگہ رکی نہیں رہی، چاہے وہ اس دنیا کے بارے میں ہو یا خدا کے بارے میں۔ یہ ہمیشہ سے بدلتی اور ترقی کرتی آئی ہے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ سوچیں، ایک طرف قدیم انسان تھا جو سمجھتا تھا کہ دنیا بھوت پریت اور من موجی روحوں کا کھیل ہے۔ دوسری طرف آج کا سائنسدان ہے جو اسی دنیا کو اٹل قوانین اور اصولوں کا ایک منظم نظام مانتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بالکل یہی سفر خدا کے تصور نے بھی طے کیا ہے۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف جسے مصنف نے اٹھایا ہے، یعنی زمینی بادشاہوں اور آمروں کے تصور نے ہمارے خدا کے بارے میں خیالات پر کتنا گہرا اثر ڈالا۔ بات بہت سیدھی سی ہے۔ پرانے وقتوں کا انسان اپنے ارد گرد صرف مطلق العنان بادشاہوں کو دیکھتا تھا۔ وہ جیسے تھے جابر، اپنی مرضی کے مالک، کسی کو جواب دہ نہیں۔ اس نے سوچا کہ خدا بھی شاید ایسا ہی ہوگا، بس اس کی طاقت ان بادشاہوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ یہ ایک طرح سے زمینی تصور کو آسمان پر منتقل کرنا۔ اور علامہ صاحب اس نقطے کو بہت ہی آپ کہہ لیں طاقتور الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، خدا کو ایک شان و شوکت والے بادشاہ، یا یوں کہیے کہ ایک عظیم ڈکٹیٹر کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ خدا کا تصور ایک ایسے حاکم کا بن گیا جو بس اپنی طاقت کے زور پر اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے، بالکل ایک زمینی آمر کی طرح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا کا تصور ایک آسمانی ڈکٹیٹر کا بن جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سوچ نے انسان اور معاشرے پر کیا اثرات ڈالے۔ اس تصور کے جو نتائج نکلے وہ بہت خطرناک تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس نے خدا کی محبت کی جگہ دلوں میں خوف بٹھا دیا، اور جب خدا کو ہی من موجی سمجھ لیا گیا تو پھر کائنات کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کون کرتا؟ اس سوچ نے انسان کو بے بس کر دیا کہ میرے کسی عمل کا کوئی مستقل نتیجہ تو نکلنا ہی نہیں ہے، اور یوں عقل اور منطق کو پوری طرح سے بے دخل کر دیا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ تھا کہ ایک ایسی دنیا بنی جہاں عقل کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور ایک ایسے خدا کا تصور پنپا جس سے محبت اور احترام نہیں بلکہ صرف ڈرا جاتا تھا۔ اس ساری مایوس کن تصویر کے بعد اب ہم آتے ہیں اس حل کی طرف جو مصنف نے پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک بالکل ہی مختلف تصویر دکھاتا ہے، ایک ایسے خدائی ارادے کی جو نظم و ضبط اور قانون کے تحت کام کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق قرآن خدا کے ارادے کا ایک انقلابی تصور دیتا ہے۔ یہ وہ ارادہ نہیں جو جب چاہے بدل جائے، بلکہ یہ ایک ایسا ارادہ ہے جو اپنے بنائے ہوئے قانونوں و اصولوں کا پابند ہے۔ یہ من مانا یا کیپریشیس نہیں ہے، بلکہ ایک منظم طریقے سے کام کرتا ہے۔ اسی کو قرآن سنت اللہ کہتا ہے، یعنی اللہ کا قانون، اللہ کا طریقہ کار جو بدلتا نہیں۔ اور یہاں مصنف ایک بہت اہم بات واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال میرا اپنا نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں جو قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا ارادہ کام کیسے کرتا ہے۔ اس ساری بحث کے بعد اب ہم آتے ہیں آخری اور سب سے اہم نقطے پر۔ یہ مصنف کی طرف سے آج کے دور کے لیے ایک دعوت عمل ہے، ایک چیلنج ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ فکری اور روحانی آزادی کے لیے 2 قدم اٹھانے ضروری ہیں۔ پہلا قدم یہ کہ خدا کے اس پرانے جابرانہ ڈکٹیٹر والے تصور کو ہم شعوری طور پر رد کر دیں، اور دوسرا قدم یہ کہ ہم اس تصور کو دل سے قبول کریں جو قرآن نے پیش کیا ہے۔
ایک قانون پسند، بااصول اور مستقل مزاج خدا کا تصور۔ تو آج ہم نے یہ سمجھا کہ خدا کے بارے میں ہمارا تصور کوئی پتھر پر لکھی لکیر نہیں۔ علامہ پرویز ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم خوف اور جبر پر مبنی ایک آمرانہ خدا کے تصور کو چھوڑ کر قرآن کے پیش کردہ ایک بااصول اور قانون پسند خدا کے تصور کو اپنائیں۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو عقل کو طاقت دیتا ہے اور انسان کو با اختیار بناتا ہے۔ امید ہے کہ اس تجزیے نے سوچ کے کچھ نئے دروازے کھولے ہوں گے۔ اگلے موضوع کے ساتھ جلد ہی دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔